امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ تقسیم ہے نہیں، ان کے نزدیک فرض اور سنت بس، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یا فرض ہے یا سنت ہے۔ یہ ترتیب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ہے کہ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے۔ اور فرض جو ہے یاد رکھیں پھر دو قسم ہے، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا کیا معنی ہے کہ ہر بندے کو خود پڑھنا ہے، جیسے نماز فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے تم نماز پڑھ لو۔ اور ایک فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ بندوں نے بھی پڑھ لیا تو سب گناہ سے بچ جائیں گے، جیسے نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ۔ اور اسی طرح واجب کے بعد کیا ہے؟ سنت، یاد رکھو۔ پھر سنت کی بھی امام صاحب نے تشریح کی ہے کہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ اور سنت کیا ہوتا ہے کہ جو چیز حضور کے قول سے یا فعل سے یا تقریر سے ثابت ہو۔ یاد رکھو سنت کس کو کہتے ہیں؟ یا تو حضور کا قول ہو، حضور نے فرمایا ہو، یا حضور نے خود عمل کیا ہو، وہ بھی سنت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے سنت جس کو تقریری کہتے ہیں کہ حضور نے خود تو نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ بھی سنت ہے۔ تو سنت قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو فعلی سنت افضل ہے، جیسے آج کل آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکہ میں ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جیرانہ سے عمرہ کیا جائے تو افضل ہے، کیونکہ وہ فعل رسول ہے۔ حضور پاک نے غزوہ حنین کے موقع پر جب موقع ملا تو رات میں آ کر جیرانہ سے عمرہ کیا، پھر رات میں ہی واپس تشریف لے گئے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ فعل رسول ہے، حضور نے خود کیا ہے، لہذا وہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے۔ ان کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں حضرت فعل جو ہے وہ تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، افضل تو قول ہوتا ہے جس کے اندر کوئی دوسری تعویل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مثلا حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو یہ فعل رسول تو ہے لیکن سنت تو نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے پیشاب کریں۔ تو فعل جو ہے وہ کبھی کبھی جواز کے لیے ہوتا ہے کہ حضور نے بیماری سے یا امت کے لیے مشکل حل کرنے کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا کہ اگر امت کو ایسی مشکل پیش آ جائے تو جائز ہے۔ لیکن سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بی بی عائشہ کی مسجد سے حضور کا قول ہے، حضور کا فرمان ہے، وہ تو اگر اتفاق سے آپ جیرانہ نہ ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے، تو اس لیے فعل کبھی جواز کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ حدیث مبارک مثلا حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث موضوع بھی ہوتی ہے۔ حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ۔